صغیر پاک و ہند میں بڑا معروف نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کا دیدار کیا، خواب میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا اور خواب میں حضور سے پوچھا، آقا کریم آپ کا حکم ہے انا املا ہو و اخی یوسف اسبا ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کے دوران آقا کریم سے سوال پوچھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ابن ماجہ شریف میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ پھر حضور نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے۔ علماء نے تشریحات میں لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزع کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ آپ کا ہی حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، جبکہ حسن صبی کی نسبت حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ یہ چھپا ہوا حسن حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا ہے حضور کا حسن، اس کے باوجود بھی دیکھا نہیں جا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی، تو حضرت امام احمد رضا کی کہانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں زنان مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر کے، ان کے حسن کو، جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیاری میں کٹ گئیں۔ چونکہ یہ عورتیں تانا دیتی تھی حضرت زلیخا کو کہ تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، ایک غلام جو کہ بازار سے خریدا گیا ہے اس پہ دل ہار گئی ہے۔ اب زلیخا ان سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا، وہ مانتی نہ۔ انہوں نے کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عالی نسب خاندانوں کی 70 خواتین کی دعوت کی، کھانا پیش کیا،
بعد میں ہاتھوں میں پھال دیا اور چھریاں دی۔ جب عورتیں ناشپاتیاں کاٹنے لگیں تو جناب زلیخا اندر چلی گئیں، حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے، وقالت اخرج علیہن، سورہ یوسف اٹھائیے، عرض کرنے لگی 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے۔ یہ تانے دے رہی ہیں، انہیں پتا چلے غلام ہے کہ امام ہے۔ جناب یوسف اپنے حسن پہ، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ہلکا سا نقاب الٹا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں۔ جمال یوسفی کی چمک جب پڑی نا تو ہوش اڑ گئے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگے۔ فقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے۔ انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کٹ گئیں، چھریاں پھر گئیں، لیکن زبان سے بولی ہم بشر بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ تھا۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو پردے اٹھ گئے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ 72-73 فرقے بنے ہیں اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، پیر وارث شاہ نے حد کر دی، فرماتے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔ یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں اور فسادات بپا ہیں، کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو، ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں۔ جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو زلیخا کو تانے دیتی تھی، اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو گئی، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ ہو، زلیخا کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔